حضرات، شعبان المعظم کی 15 تاریخ کے متعلق احادیث مبارکہ میں اور امت کے تمام اہم ترین طبقات یعنی فقہا اور محدثین اور اولیاء کرام کی زندگیوں میں اور ان کے ارشادات میں کیا تصریحات ملتی ہیں، ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ مختصر سی گفتگو پیش کر دی جائے۔ حضرات، اس سلسلے میں میں چند احادیث بیان کرتا ہوں تاکہ سننے والے تمام وہ بھائی جن تک ان احادیث مبارکہ کی آواز پہنچے وہ اس سلسلے میں اپنے لیے راہ عمل طے کر لیں۔ حدیث نمبر 1، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يطلع الله الى جميع خلقه ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ تعالی شانہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو تمام مخلوقات کی طرف رحمت کی توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ پرور انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات یعنی ایمان والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان، معجم طبرانی، الترغیب والترہیب اور سنن بیہقی میں آئی ہے۔ اس حدیث کے متعلق امام حیثمی نے، علامہ منذری نے اور ماضی قریب کے ایک بہت بڑے حدیث کے محقق شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی جو اس میدان کی مشہور ترین شخصیت گزری ہیں، انہوں نے بھی السلسلۃ الصحیحہ میں نقل فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل سے پیش ہوئی ہے، اس حدیث کو نقل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت ابو ثعلبہ خشنی، حضرت عوف بن مالک اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ آئی ہیں اور وہ تمام سندیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، مجموعی طور پر یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يطلع الله الى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده الا لاثنين مشاحن وقاتل نفس۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالی شانہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں، دو بندوں کے علاوہ تمام مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک کینہ پرور انسان، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا شخص۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں اور الترغیب والترہیب میں آئی ہے۔ علامہ حیثمی کہتے ہیں اس میں ایک راوی ابن لہیہ لین الحدیث ہیں، باقی تمام روات ثقہ ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو حسن قرار دیا اور شیخ ارناؤت اور شیخ یاسین سواس نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں جو حدیث نقل فرمائی ہے اس کے کلمات مبارکہ یہ ہے، اتانی جبرائیل فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم قلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاقل لولد والديه ولا إلى مدمن خمر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ شان و اس رات مشرک کے ناپرور، رشتوں کو توڑنے والے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، نافرمانی کے نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر نہیں فرماتے ہیں، باقی تمام کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 4، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو في البقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب۔ اس حدیث کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تلاش کرتی ہوئے وہاں پہنچی ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ينزل ليلة النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ شانہ شعبان کے نصف رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، پھر بخش دیتے ہیں قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی
ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مسند عبد بن حمید اور معجم طبرانی میں آئی ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی حجاج بن ارطاس ضعیف راوی ہے، البتہ متعدد سندوں سے مروی ہونے کی وجہ سے بے شمار محققین نے، جن میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، انہوں نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے ترمذی شریف کی شرح تحفۃ الاحوذی میں اس حدیث کے ذیل میں فرمایا، 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کی فضیلت کی کچھ نہ کچھ بنیاد تو ضرور موجود ہے۔ حدیث نمبر 5، عن عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه هل فلا يسأل احد شيئا الا اعطيه الا زانية بفرجها او مشرك۔ ترجمہ، جب شعبان کی 15ویں تاریخ رات آتی ہے، ایک آواز دینے والا پکارتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو جو آدمی بھی جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، مگر وہ انسان جو اپنی شرمگاہ کے ساتھ بدکاری کرنے والا ہو اور مشرک ہو، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ یہ روایت امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور علامہ سیوطی نے الجامع الصغیر میں اور علامہ علی تقی برہان پوری نے کنز العمال میں نقل فرمائی ہے۔ علامہ البانی نے اس کو ضعیف الجامع الصغیر میں ضعیف نقل فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 6، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأوافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ ترجمہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو اس کے رات کو قیام کرو یعنی نمازیں پڑھو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شام اس رات غروب شمس کے وقت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا انسان کہ میں اس کو مصیبت سے نجات عطا کر دوں، کیا کوئی ایسا ہے جس کو فلاں پریشانی میں اس کو نکال دوں۔ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابن ابی صبرہ ہیں، ان کے متعلق محققین نے کلام کیا ہے، اسے متعدد اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے اس طرح کی تمام روایات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ حدیثیں ان افراد کے خلاف دلیل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو احادیث بیان ہوئی ہیں، ان احادیث کے بعد اب امت کے اہم ترین طبقات یعنی فقہاء کرام، جس میں حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ ہیں، ان کے ارشادات سماعت فرمائیں۔ اولاً تابعین کے ارشادات سن لیں۔ جریر القدر تابعی حضرت عطاء بن ابی یسار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان۔ یہ لطائف المعارف جو علامہ ابن رجب الحنبلی کی ہے اس میں یہ موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات کی تاریخ سے زیادہ افضل اور کوئی رات نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان كانت تابعون من اہل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعذبونها ويجتهدون فيها بالعبادة وعنهم اخذ الناس فضلها وتعظيمها۔ کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو تابعین اہل شام اس رات میں عبادت کے لیے بڑی جدوجہد کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے اور انہی کی طرز عمل کو بعد میں امت نے اختیار فرمایا۔ خود امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یعنی امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الام میں نقل فرمایا، حضرت فرماتے ہیں، وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي 5 لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَجَبٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ وَأَنَا أَسْتَحِبُّ كُلَّ مَا حُكِيَ فِي هَذِهِ اللَّيَالِ مِن غَيْرِ أَن يَكُونَ فَرْضًا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، جمعے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات۔ میں ان راتوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے میں مستحب سمجھتا ہوں ان راتوں میں عبادت کی جائے، ہاں لازم فرض نہیں سمجھتا۔
حنفیہ میں سے علامہ زین الدین ابراہیم، جن کو علامہ ابن نجیم مصری کہا جاتا ہے، وہ اپنی مشہور کتاب اخبار الرائے میں نقل فرماتے ہیں، ومن المندوبات احیاء اللیالی العشر من رمضان ولیلتي العیدین ولیالی عشر ذی الحجہ ولیلۃ النصف من شعبان کما وردت به الاحادیث۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں، عیدین کے راتوں میں، ذی الحجہ کے 10 راتوں میں، 15 شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرنا مستحبات میں سے ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ بھی آیا ہے۔ ماضی قریب کی عظیم شخصیات میں جو ہم سب کی نظروں میں انتہائی ثقہ شخصیت گزری ہے، یعنی حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ برکاتہ، وہ بیان فرماتے ہیں ترمذی شریف کی شرح العف الشذی میں، ان هذه الليلة ليلة البرات وصح الروایات فی فضل ليلة البرات، یہ رات لیلۃ البرات ہے اور روایت صحیحہ سے اس شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ حنفیہ میں سے علامہ علاء الدین حسکفی نے اپنی کتاب در مختار میں، اسی طرح سے حنفیہ کی طرف سے فتویٰ لکھتے ہوئے حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی احادیث اور آثار مرفوعہ کی بنیاد پر اس رات کی افضلیت، اس رات کی فضیلت اور اس رات کی عبادت کے متعلق تصریحات فرمائی ہے۔ مالکیہ میں سے امام خطاب فرماتے ہیں من احیا لیلۃ العیدین ولیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، رواہ الحسن بن سفیان عن ابن قرنوس عن ابیہ، جو شخص عیدین کے 2 راتوں اور شعبان کی نصف رات کو جاگے یعنی عبادت کرے، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن باقی تمام لوگوں کے قلوب مر جائیں گے۔ جس طرح سے یہ تصریحات اس وقت عرض کی گئی، اسی طرح سے فقہاء کرام کہ تقریباً تمام مسالک اور تمام مسالک کے تمام اہم شخصیات نے شب برات کی فضیلت کے متعلق واضح بیانات فرمائے ہیں۔ خلاصے کے طور پر اتنا سماعت فرمائے کہ موسوعہ فقہیہ کویتیہ میں، کویت کے اندر موسوعہ فقہیہ ایک بہت ضخیم اور عظیم علمی کارنامہ ہے، اس میں صراحتاً لکھا گیا ذهب جمہور الفقہاء الى ندب احیاء لیلۃ النصف من شعبان، جمہور فقہاء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں احیاء کیا جائے یعنی عبادت کی جائے۔ آگے نقل فرما رہے ہیں لما ورد من احادیث صحیحۃ فی فضلها، اس لیے کہ اس سلسلے میں احادیث صحیحہ سے ان کی فضیلتیں ثابت ہوئی ہیں۔ عظیم الشان شخصیت حضرت علامہ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ میں اور ان کی مشہور کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں بھی اس سلسلے میں واضح ہدایت موجود ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ فَفِيهَا فَضْلٌ وَكَانَ فِي السَّلَفِ مَن يُصَلِّي فِيهَا، جہاں تک شعبان کی نصف رات کی بات ہے تو یقیناً اس کی فضیلت ثابت ہے، اور سلف بکثرت اس پر عمل پیرا تھے کہ وہ راتوں میں نمازیں پڑھتے تھے۔ اقتضاء الصراط المستقیم میں حضرت نے لکھا لیلۃ النصف من شعبان فقد روی فی فضلها من الاحادیث المرفوعة والآثار ما يقتضي انها ليلة مفضلة، وان من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر رمضان قد جاءت فيه احاديث صحيحة، ومن العلماء من السلف من اهل المدينة وغيرهم من الخلف من انكر فضلها وطعن في الاحاديث الواردة فيها كحديث ان الله يغفر فيها يكثر من عدد شعر غنم القلب، وقال لا فرق بينها وبين غيرها لكن الذي عليه كثير من اهل العلم او اكثرهم من اصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص احمد۔ یعنی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کی نصف رات کے سلسلے میں احادیث صحیحہ اور آثار مرفوعہ سے فضیلت ثابت ہے، اگرچہ کچھ حضرات نے اس کا انکار کیا ہے، خصوصاً اس حدیث کا جس میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت کی بات کہی گئی ہے، اگرچہ کچھ حضرات نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن دونوں طرح کی تمام آراء کو سامنے رکھ کر کے خلاصے میں بطور فیصلے کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس رات کی فضیلت بہرحال ثابت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کے قائل تھے۔ ماضی قریب کے مملکت عربیہ سعودیہ کے جو مشہور علماء گزرے ہیں ان میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، ان کے فتاویٰ اور رسائل میں اس طرح کے تصریحات ملتی ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں
ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان روي في فضلها أحاديث ومن السلف من يخصها بالقيام ومن العلماء من السلف وغيرهم من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم على تفضيلها. اہل علم جو حضرات اس عبارت کو سن رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ علامہ ابن عثیمین یہ فرما رہے ہیں کہ شعبان کی نصف رات کے سلسلے میں جو فضائل ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں، اگرچہ سلف میں بھی اور آج کے عہد میں بھی بہت سارے حضرات علماء جو ہیں وہ اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مگر کثیر اہل علم کی تعداد اس پر ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ، حضرات صحابہ کرام کا عمل، تابعین اور تبع تابعین کا عمل اور فقہاء اربعہ کا عمل یہی بتاتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ اس رات کا کوئی متعین عمل نہیں ہے۔ اب اس رات کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں عبادات کی جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، استغفار کیا جائے، دعائیں کی جائیں، اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ جو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، وہ خود ان احادیث کو دیکھ لیں کہاں کہاں حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور ان احادیث میں کتنی احادیث صحیح، کتنی احادیث حسن، کتنی احادیث ضعیف ہیں، پھر ذوق بھی کس درجے کا ہے، اور اس کے بعد پھر جو محقق اہل علم ہیں قدیم میں اور جدید میں، ان تمام محقق اہل علم میں جو کچھ اس سلسلے میں تصحیحات بیان فرمائی ہو ان کو سامنے رکھ کر کے اپنے لیے عملی شاہراہ بھی مقرر کرنی چاہیے اور امت کو رہنمائی بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شان ہم کو افراط و تقبیل سے محفوظ فرمائے، غلو سے محفوظ فرمائے، جو چیز ثابت ہو اس کا انکار کرنے سے محفوظ فرمائے اور جو چیز ثابت نہ ہو اس کو ثابت کرنا اور اس پر اصرار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب